دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ مٹی صرف ریت پتھر کے زراعت کا نام نہیں ہے، مٹی ماں ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے۔ جب یہ مٹی گواہی دینے پر آئے تو تاریخ کے بڑے بڑے بادشاہ کانپ جاتے ہیں۔ حکمران بدلتے رہتے ہیں پر مٹی کبھی نہیں بدلتی۔ 14 اگست کا دن ہمیں انگریزوں کی غلامی سے نجات اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں لاکھوں مسلمانوں کی بے لوث قربانیوں کو یاد دلاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں دے کر اس وطن کو حاصل کیا۔ تقسیم ہند کے وقت امرتسر سے لاہور آنے والی ٹرینوں پر سکھوں اور ہندوؤں کے مسلح جتھے حملہ کر دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک دن ریلوے اسٹیشن پر مسلمانوں کی ایک ٹرین کھڑی تھی جس میں ہزاروں لٹے پھٹے مہاجرین سوار تھے۔ اسٹیشن پر موجود غیر مسلم نے مسلمانوں کے لیے پانی کا ایک ایک قطرہ بند کر دیا۔ اگست کی گرمی، حبس، بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ اس دوران ایک بوڑھے مسلمان بزرگ جن کی داڑھی سفید تھی، اپنی پیاسی پوتی کو دیکھ کر ٹرین سے نیچے اترے اور پانی بھرنے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے اسٹیشن پہ لگے نل کی طرف پانی کا گلاس بھرا تو ایک سکھ نے پیچھے سے ان پر وار کیا۔ بزرگ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ سکھوں نے ہنستے ہوئے پوچھا، مل گیا تمہارا پاکستان؟ اس تڑپتے ہوئے بزرگ نے خون سے لت پت چہرے کے ساتھ مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں مجھے میرا پاکستان نظر آ رہا ہے۔ تم میری جان تو لے سکتے ہو لیکن ہم سے پاکستان نہیں چھین سکتے۔ جب یہ ٹرین لاہور اسٹیشن پر پہنچی تو یہ کٹی پھٹی لاشوں سے بھری ہوئی تھی اور کوئلے سے لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کا تحفہ۔ ان لوگوں کے پاس نہ ہتھیار تھے نہ پیسہ تھا، بس اللہ پر یقین تھا جس کی بدولت انگریزوں اور ہندوؤں سے یہ ملک انہوں نے چھین کر دکھایا۔ ہمارا اللہ تو وہی ہے جس نے 1947 میں بغیر وسائل کے صرف ایک نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے بل بوتے پر ہمیں آزادی دلائی۔ وہ اللہ جو ہماری شہرک سے بھی قریب ہے۔ آج ہمیں عہد کرنا ہوگا، شکایتیں چھوڑ کر خود کو بدلنا ہوگا۔ ہم اس حقیقی رب کو بھول گئے جو ہماری شہرک سے قریب ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب قوموں پر آزمائشیں آتی ہیں، مہنگائی اور تنگی آتی ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے تو وہ رب کی طرف لوٹنے کا اشارہ ہوتی ہے۔ ہمیں انسانوں کے بجائے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، رزق حلال کمانا ہے، اپنے دلوں میں توکل اور یقین پیدا کرنا ہوگا۔ جب تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا تو یہ ساری بے چینیوں کے بادل چھٹ جائیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ملک کے حالات خراب ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، افراتفری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے کمزور پڑ گیا ہے۔ ہم نے رزق کا ضامن، ترقی کا ضامن، خوشحالی کا ضامن حکومتوں اور انسانوں کو سمجھ لیا ہے۔ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، وہ ہر حال میں ہمیں رزق دے گا، لیکن بخشش کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں خود محنت کرنی پڑی ہوگی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ 14 اگست کو منائیں کیسے؟ 14 اگست منانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم باجوں، فضول سجاوٹ پر پیسہ خرچ کریں۔ ہمارے آج کل کے نوجوان سڑکوں پر ہیوی بائک کی وہیلنگ کرتے ہیں، سائلنسر نکالتے ہیں اور ہلڑ بازی کرتے ہیں، خود بھی اپنی زندگی کو جوکھوں میں ڈالتے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی خطرناک بناتے ہیں۔ وطن کی اصل خوشی صرف جھنڈیوں، چراغوں اور جشن میں نہیں ہے، بلکہ اس بات میں ہے کہ ہر بچہ خوف سے آزاد ہو، محفوظ ہو، اسے عزت اور وقار کے ساتھ جینے کا حق ہو۔ آزادی کا مطلب صرف جشن منانا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے جہاں بچوں کی حفاظت ریاست اور معاشرے کی اول ذمہ داری ہو۔